الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، 1445 ہجری کے رمضان المبارک کے 25ویں روز 25واں سبق ہمارا پچھلے سبق کا کچھ بقیہ حصہ ہے کہ رنج و غم دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سے چوتھی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اور یہی دعا تاماتی کے ساتھ بھی ہے، واحد کا صیغہ بھی ہے، جمع کا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر وہی الفاظ ہے من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اسی طرح سے ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت، کوئی اس کا عزیز کا انتقال ہو گیا، قریبی کا انتقال ہوا، کچھ گھاٹا لاس ہو گیا، کچھ بھی نقصان، تو وہ یوں کہا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی الگ سے اور روایتیں آتی ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کی موت پر ہی پڑھنا ہے انا للہ، جبکہ قرآن میں خود اللہ کیا فرماتا ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آیت میں بہت وضاحت ہے کہ صرف موت ہی ایک مصیبت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو مصیبت لاحق ہو گئی اس وقت یہ دعا پڑھیے۔ کچھ بھی آپ کا لاس ہوا، نقصان ہوا، آپ ساتھ میں یہ بھی پڑھیے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں صبر کی توفیق دے، اور اس صبر کے مطابق جو اجر ہے وہ پورا پورا اجر مجھے عطا فرما، وخلف لی خیرا منہا، میرا جو لاس ہوا ہے، میرا جو نقصان ہوا ہے، میرا جو گھاٹا ہوا ہے، میرے ابو کا جو انتقال ہوا، میرے امی کا جو انتقال ہوا، میری بیوی جو مر گئی، یا عورت میرے شوہر کا جو انتقال ہوا، اس کے بدلے میں مجھے ایسا نواز کہ اس کا غم میں مجھے باقی نہ رہے، اس کا کوئی اچھا نعم البدل مجھے عطا کر۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج و معالجہ اور مریض کی عیادت میں کیسے ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا علاج خود کرتے تھے۔ خود کرتے تھے یہ لفظ سن کر آپ لوگ لا علمی جہالت کے ساتھ اپنا خود کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ انسان کو کچھ بنیادی، جیسے کہتے ہیں نا فرسٹ ایڈ، ابتدائی طور پر کچھ بنیادی چیزیں ایسی جاننا چاہیے کہ انسان کو کچھ بھی ہو گیا، کھانسی آ گئی ڈاکٹر کے پاس بھاگے، ذرا کچھ ہو گیا فوراً بھاگے، اس طرح سے نہیں، کچھ صبر و تحمل بھی ہو، اللہ سے گڑ گڑاہٹ بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، اور کچھ گھریلو ٹوٹ کے اور کچھ چیزیں اس طرح کے انسان کو ہمیشہ اپنا ایک پھرتیلا چاق و چوبند کے ساتھ ہوشیار رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و اصحاب کو بھی بیماری لاحق ہونے پر اسی کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے اے اللہ کے بندو علاج کرو، یا عباد اللہ تداؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کرنے کے 3 طریقے ملتے ہیں۔ ایک قدرتی علاج، نمبر 2 شرعی علاج، نمبر 3 قدرتی اور شرعی دونوں ملا کر۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام و خبیث اور شراب کے ذریعے علاج کرنے سے منع فرمایا۔ آئی سمجھ میں بات؟ کہ کسی حرام چیز کے ذریعے ہم اپنا علاج نہ کروائیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک بات سے متعلق کچھ اور دوسری حدیثیں، کچھ واقعات وغیرہ ایسے ملتے ہیں، لیکن وقت نہیں ساتھ دیتا ان سب چیزوں کو پیش کرنے کا، اس لیے اہم بات اتنی یاد رکھیں گے آپ تو اپنی زندگی میں بہت کچھ انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے، نقصان اور گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیمار صحابہ اکرام کی عیادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور اس کی بہت بڑی فضیلت اور اس کا بہت بڑا اجر بھی بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچے کی عیادت فرمائی جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اپنے مشرک چچا کی بھی عیادت فرمائی، اور ان دونوں پر اسلام کو پیش کیا۔ چنانچہ یہودی بچے نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن آپ کے چچا اسلام قبول نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے قریب بیٹھتے، اس کے سرانے بیٹھتے اور اس کا حال پوچھتے۔
یہاں بیمار کی بات یاد آئی تو مجھے یاد پڑا کہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک کتاب کا حوالہ دیا، محبت کی راہیں، جو ہمارے پاس سے چھپی ہے اور مختلف زبانوں میں اس کی پرنٹنگ ہوئی ہے، پڑھیے۔ اس کے اندر اس سلسلے میں بھی بہت سارے واقعات اور بہت سارے مسائل ذکر ہیں، اور میں نے اب تک 1-2-3 بار کہا کہ اس کتاب کو پڑھیے، تو یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر اتنی ساری باتیں ہیں تو بہت بڑی موٹی کتاب ہوگی، کب پڑھ کے ختم کریں گے، نہیں، چھوٹی سی ہی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت مریض کے لیے کسی دن کی تخصیص نہ کرتے تھے، یعنی کوئی دن خاص آپ نے نہیں بتلایا کہ اس دن کرنے سے ہی کچھ اجر و ثواب وغیرہ ملے گا، یا وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کیا، اس لیے کہ بیمار آدمی کون ہے ہمارا، اس کے اعتبار سے ہمارے تعلق ہماری وزٹنگ کے ٹائمنگ یا اس کے دن وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب کوئی ہمارے والد ہیں، والدہ ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی ایسے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے کہ 24 گھنٹے وہاں نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کا خیال کرتے رہیں۔ اگر کوئی بہت ہی ہمارا گہرا دوست ہے تو ظاہر سی بات ہے دن میں 1 مرتبہ یا کم سے کم 2 دن میں 1 مرتبہ، تو اس طرح سے ہمارے جو تعلق اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے یہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کوئی دن مقرر نہیں کیا یا کوئی وقت بھی فکس نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رات و دن کے کسی بھی حصے میں مریض کی تیمارداری کو، بیمار پرسی کو مشروع قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قدرتی دواؤں کے ذریعے علاج کرنے میں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا نا کہ 3 طریقے تھے علاج کے، کیا کیا؟ قدرتی، شرعی، قدرتی اور شرعی ملا کر۔ تو اب یہ قدرتی کے بارے میں کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، غور کیجئے اور ذہن میں رکھیے، لیکن فوری طور پر عمل کرنے سے پہلے ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے اپنے قرب و جوار میں اپنے سے زیادہ علم والے، اپنے سے زیادہ تجربے کار کی سے صلاح مشورہ کر کے بھی کریں گے، اس لیے کہ بعض دفعہ ایک چیز پڑھیں گے آپ، فوراً عمل کرنے چلے جائیں گے، وہاں کوئی ایک نکتہ رہے گا، کوئی ایک باریک بات رہے گی جسے آپ نہ سمجھ سکیں، وہ علاج کے بجائے وہ آپ کی بیماری کو بڑھانے والا بن جائے۔ تو جیسے ایک مشہور قصہ آتا ہے نا کہ ایک حکیم کے پاس گئے اور ایک بیماری کے بارے میں علاج پوچھا، تو انہوں نے حکیم صاحب نے کہا کہ اس کو تربوز اس طریقے سے کھلا دو۔ پھر ایک 4-5 مہینے کے بعد پھر اسی طرح کی بیماری ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب نے تو ہمیں مشورہ دیا تھا تربوز کے بارے میں، اب ان کے پاس جا کے ان کی کیا فیس دینا ہے، چلو ہم تربوز کھلا دیتے ہیں، بیماری اور بڑھ گئی۔ پھر حکیم صاحب کے پاس تب گئے تو پہلے ہی انہوں نے ڈنڈی مار دی تھی، خالی ایک بات بتانے کے لیے آپ 5 روپے لیں گے، 10 روپے لیں گے، جو بھی ہوتا تھا، تو نہیں دیا تھا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ پہلے والی فیس اور اب کی فیس پہلے ایڈوانس جمع کر دو، اس کے بعد ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ تو جب دوسری مرتبہ مجبور تھے وہ لوگ تو فیس تو پہلے ہی جمع کر دی، حکیم صاحب نے کہا تربوز استعمال کرنا، تو اب یہ بات پوری نہیں کی، ان کو غصہ آ گیا، تو ہم نے استعمال کیا تبھی تو زیادہ ہوا۔ صبر، پہلی بار جب آئے تھے وہ سردی کا موسم تھا، اس کے مطابق میں نے تم لوگوں کو اس کا طریقہ بتایا تھا، اور ابھی گرمی ہے، تربوز استعمال کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ دوسرا ہے۔ استعمال چیز ایک ہی ہے لیکن طریقے استعمال، اب شہد ہم سب کے لیے شفا ہے، معلوم ہے نا، لیکن اللہ کے رسول کے پاس بھی آیا ایک آدمی کہ ہمارے بھائی کو پیٹ میں تکلیف ہے، کہا شہد پلاؤ، 2 دن پلایا، تیسرے دن پلایا، آخر کہا کہ زیادہ ہو گیا۔ تو ہمیں کبھی کیا ہے طریقہ بھی معلوم کرنا رہتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سیکھیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے تو اپنے سے زیادہ علم والے، تجربے والے سے معلوم کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، قدرتی علاج کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک بخار یا شدت بخار جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے، لہذا اسے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو، اسے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بخار آ جائے تو اس پر 3 دن تک صبح کے وقت ٹھنڈا پانی ڈالے یا اس کے چھینٹے مارے۔ نمبر 3، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تو آپ پانی کے مشکیزے کو طلب کرتے، پھر اپنے سر پر اس کو ڈالتے اور غسل فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار کا تذکرہ ہوا۔ ایک اور بات سنیے، عموماً کسی کو زیادہ دن تک بیماری لگتی ہے تو بہت برا کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخار کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص نے اس کو برا بھلا کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گالی نہ دو، کیونکہ یہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لا کر کہنے لگے کہ میرے بھائی کو پیٹ کی شکایت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے اسہال کی شکایت ہے. اسہال سمجھ رہے ہیں نا، دست آنا، موشنز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی کہ شہد پلاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پانی میں ملا کر پیا کرتے تھے. ایک قوم نے استسقاء کی بیماری کی وجہ سے مدینہ کی فضا راس نہ آنے کی شکایت کی. یہ استسقاء ہم نے پڑھا ہے، صلاۃ الاستسقاء، بارش کے لیے نماز دعا کرنا، یہ وہ استسقاء نہیں ہے. یہ الفاظ دیکھنے میں وہی ہے لیکن یہ ایک بیماری کا نام ہے. تو مدینہ میں آئے وہ لوگ، وہاں بسنے لگے، لیکن وہاں کی آب و ہوا ان کے لیے مناسب نہیں رہی. ان کو ایک استسقاء کی بیماری ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صدقہ کے اونٹوں کے پاس جاتے اور ان کے دودھ اور پیشاب کو پیتے تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ رب العالمین نے انہیں صحت عطا فرمائی. استسقاء ایک ایسا مرض ہے جس سے پیٹ پھول جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کے ایک ٹکڑے کو لے کر جلا کر راکھ بنایا اور پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر چپکا دیا، جس سے آپ کا خون رسنا اس میں سے بند ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے پاس ایک ڈاکٹر کو بھیجا جس نے ان کے رگ کو کاٹا اور اس کو داغا. اب دیکھیے یہ ایک معلوماتی طور پر ہے، یہ آپ پریکٹیکل کرنے کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے علم و سمجھ کی ہوتی ہیں، ہم عمل کر سکتے ہیں. جیسے بخار آ گیا تو گیلے کپڑے سے عموماً تھوڑا سا مساج کی طرح سے کرتے ہیں، ہلکا سا پوچھتے ہیں، مسح کرتے ہیں. تو لیکن اب یہاں ابی بن کعب کے پاس، ابی بن کعب پیشنٹ تھے، اللہ کے رسول نے بھیجا ایک ڈاکٹر کو، وہ ڈاکٹر گیا ان کی رگ کاٹا. اب یہاں تفصیل نہیں ہے، شروحات حدیث وغیرہ میں دیکھیں گے تو ہمیں مل سکتا ہے کہ کیا بیماری تھی، کون سا رگ کاٹا تھا، کیسے داغا تھا. اور یہ ڈاکٹروں سے طبی علاج کیا کہتے ہیں اس کو، طب نبوی سے متعلق جاننے والے تجربے کاروں سے پتہ کریں گے، تفصیل معلوم ہو سکتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں علم تو حاصل کرنا ہے لیکن عمل کے وقت میں غور و فکر کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، پچھنا لگوانے میں اور آگ سے داغنے میں. پچھنا لگوانا مطلب حجامہ، کپنگ جسے کہتے ہیں. لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع فرماتا ہوں. یہ منع فرمانا جو ہے نا حرام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. لیکن اگر کسی کو داغنے کے ذریعے ہی علاج ممکن ہے تو داغنا حرام نہیں ہے، لیکن وہ آخری سٹیپ میں ہو. جیسے اور ایک حدیث میں بھی ہے میں داغنے کو ناپسند کرتا ہوں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ داغنے کے ذریعے علاج کو آخر میں رکھا جائے، جب اس کی ضرورت پڑے تبھی کرے، اس لیے کہ اس کے ذریعے مریض کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، حجامہ کروایا اور اس پر اجرت بھی دی اور فرمایا بہترین چیز جس کے ذریعے تم علاج کرتے ہو حجامت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حجامت کٹنگ نہیں، یہ حجامہ جو کہتے ہیں پچھنا لگوانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں درد سر کی وجہ سے حجامہ لگوایا تھا، اور کولہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کولہا جہاں سے ہمارا یہ حصہ ختم ہو کر پیروں کا حصہ شروع ہوتا ہے، موچ آنے کی وجہ سے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 جگہوں پر پچھنا لگوانا ثابت ہے، ایک تو کاندھے پر اور دوسرے 2 گردن کی جانب میں، لیکن علاج کے طور پر کسی اور جگہ بھی یہ ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زہر آلود بکری کا گوشت تناول فرما لیا تو 3 مرتبہ کندھے پر پچھنا لگوایا اور اپنے صحابہ کو بھی حجامہ کروانے کا حکم دیا. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر میں تکلیف و درد کی شکایت کرتا تو اسے پچھنا لگوانے کا ہی حکم دیتے. اور الحمدللہ صرف معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، مجھے بھی 25 سالوں سے شکایت تھی، تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی، اس کے فضل و توفیق سے پچھنا لگوانے کے بعد اس کے اندر کافی افاقہ محسوس ہوا. اور جو بھی پاؤں کی تکلیف کی شکایت کرتا تو اسے مہندی کا خضاب لگانے کا حکم دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام رافع سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی زخم یا کانٹا چبھتا تو اس پر مہندی لگا دیتے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عرق النساء کا علاج یہ ہے کہ نہار منہ ہر دن بکری کی چربی کا کچھ حصہ پیا جائے۔ عرق النساء یہ ایسا درد ہے جو کولہے یا سرین کے جوڑ سے شروع ہوتا اور پیچھے کی جانب سے ران تک پہنچتا ہے، شاید اسی کو آج کل سیاٹکا بھی کہتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ بقیہ سبق کل پڑھنے کی کوشش کریں گے، پرسوں والے دن امتحان ہے، اس کی پوری طرح سے آپ لوگ تیاری کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔